بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، آپ کے سوالوں کی جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا۔ تو آئیے آج کا پہلا سوال پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ جو آدمی قرآن مجید کو اس کے تجوید کے احکام کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ کہیں جا کے سیکھے یا اپنی زندگی میں قرآن جس طرح پڑھ پاتا ہے اس کے لیے کیا صورتحال ہونے کی ضرورت ہے؟ تو ہم جواب میں کہیں کہ بھائی، آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید آپ جب بچپن میں پڑھتے ہیں تو کسی اور سے سیکھتے ہی سیکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور آپ کو پڑھنے کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے، اور اس کا جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے پڑھا جاتا تھا اس طرح سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ جو عربی الفاظ کے تقاضے ہیں، شین عین قاف وغیرہ کے، اس کی ادائیگی کی بھی ضرورت ہے، ورنہ قاف اور کاف اکٹھا ہو جائے، شین اور سین اکٹھا ہو جائے، کی طرح کی ہو، جیسے دوسری زبانوں میں اس کے لیے تفریق کے الفاظ کم ہوتے ہیں، تو ادائیگی میں بھی لوگ جو نہیں جانتے ان کے یہاں ادائیگی میں بھی فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہ ادائیگی کے فرق سے معنی بھی بدل جاتے ہیں، اور زبر زیر پیش کے غلطی سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اہتمام کی ضرورت تو ہے۔ اگر آپ تجوید سے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈیے جو آپ کو، جب رغبت آپ کو ہے، جو آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھا دے۔ ایک چیز یہ ہوئی کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی نصیحتاً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب بچوں کو بچپن میں قرآن مجید پڑھنے کی تربیت دی جاتی ہے یا ان کو تعلیم دی جاتی ہے تو ایسے انسان سے پڑھانا چاہیے یا جو تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو۔ لیکن یہ مشکل کہاں پیش آ جاتی ہے؟ جو خود والدین نہیں پڑھنا جانتے تجوید سے، تو تجوید سے پڑھانے والے کو کیا ڈھونڈیں گے؟ اور جبکہ ایک پیڑھی، دو پیڑھی، چار پیڑھی اسی طرح سے چلی جاتی ہے۔ خاص طور سے اگر عربی الفاظ و زبان کے ساتھ آدمی بچپن میں نہ گزارا ہو تو اس کے لیے ادائیگی مشکل ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو رغبت ہے، حقیقتاً رغبت ہونا چاہیے، تو کسی تجوید ساتھ پڑھنے والے سے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سیکھ لیجئے۔ اور اگر نہیں پاتے ہیں کوئی سکھانے والا، یا آپ کے پاس مشکلات ہیں، یا آپ کے پاس وقت حقیقتاً نہیں بچتا ہے، حقیقتاً کا لفظ دھیان رکھیے گا، میں نہیں کہتا ہوں، اس لیے بہت کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن وہ حقیقتاً کسی اور چیز میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس وقت نہیں بچتا ہے تو جو آدمی اچھا مجود اور قاری نہیں ہے اسے کم درجے والے سے حاصل کر لیجئے، جو ایک اندازے سے کچھ زیادہ ہی صحیح، آپ سے زیادہ صحیح ہے، تو اس سے سیکھ لیجئے۔ اور اگر یہ بھی حاصل آپ کو نہیں ہوتا ہے تو آپ کے پاس حقیقتاً سیکھنے کے بہت سے اوقات ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سیکھنا چاہیں تو کوئی چیز حاصل نہ ہو۔ آپ کے پاس کیسٹیں ہوتی ہیں اچھے اچھے قاریوں کی، ان کو آپ برابر سنیں اور ان پر تطبیق کر کے دیکھیں۔ جیسا وہ پڑھتے ہیں اسی انداز میں پڑھیں، جہاں شین عین قاف وغیرہ نکالتے ہیں آپ بھی کوشش کریں، جہاں اور مد اور غنہ اور اظہار اور تنوین اور بہت سے احکام ہوتے ہیں، تو آپ ان احکام کے الفاظ کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ یہاں اظہار بے غنہ کے ساتھ ہے، یہاں مد ہے، یہاں مد متصل ہے، مد منفصل ہے، میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بتاؤں کہ آپ کو یہ سب اصول اور اس کے گرامر جاننے کے، لیکن آپ کو ادائیگی کی چیز تو گرامر کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو نقل ہی کرنی رہتی ہے، اس کی طرح جیسے پڑھنا ہے آپ اسی طرح سے نقل پڑھیں۔ تو جہاں مد ہو وہاں مد کریں، جہاں مد نہیں ہو وہاں مد نہیں کریں۔ جس ضالین میں ایک آپ تو ضالین پڑھ سکتے ہیں، ایک اس میں 2 مد، 3 مد، 4 مد، 6 مد کے ضالین اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کسی قاری کی قرأت کو سنیں گے تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ ہم جس طرح سے آسانی سے اس کو ادا کر کے نکل جاتے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں پڑھتا ہے بلکہ اس کو اور مد کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو آپ اس کی حکایت کریں، اسی کے انداز میں سیکھنے کو۔ یہ تیسرا طریقہ ہے کہ آپ اچھے قاری سے پڑھیں، نہیں اچھا قاری تو اس سے کم درجے کے قاری سے سیکھنے کی کوشش کریں جو قرآن مجید کو صحیح پڑھتا ہو، اور نہیں ہے تو آپ کیسٹیں سنیں، ان کی طرف سے نقل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج اب تو ایسی بھی کیسٹیں اور ایسے ویب ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ آپ پڑھیں، ان کے طریقے سیکھیں، اس کو دہرائیں،
تو دہرانے کے بعد آپ کو بتائے گا کہ یہاں فلاں جگہ یہ غلطی ہے آپ کی فلاں جگہ پر، اس کو صحیح کر لیں، تو اس طرح سے صحیح کرتے جائیں۔ یعنی معلم قراءت جو ہے آپ کو آدمی نہیں، خود اسی کیسٹ کے ذریعے سے آپ کو یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن میں اس سب کے باوجود بھی کہتا ہوں کہ ہر آدمی کا بہت اونچے درجے کا قاری ہونا، معلم تجوید اور عالم تجوید ہونا شرط نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو الفاظ، آپ کی زبان تلاوت میں صحیح ڈھنگ سے ادا کرتی ہو۔ آپ اس کے قاعدے نہیں جانتے ہیں کہ یہاں مد متصل ہے، مد منفصل ہے، اور یہاں اظہار با غنہ اور یہاں غنہ ہے، اور اسی طرح سے یہاں ادغام ہے، اور یہاں یہ ہے، اور یہ نون تنوین ہے، اور تنوین میم کے اور نون کے کیا قاعدے ہیں۔ یہ سب اتنے سارے قواعد کی بات نہیں کرتا، بلکہ آپ کو اچھی طرح سے پڑھنے کا انداز آ جانا چاہیے، اور یہ انداز سن کر سیکھا جاتا ہے، سن کر سیکھا جاتا ہے، قانون سے بھی سیکھا جاتا ہے، گرامر سے بھی۔ لیکن قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ہے تلقینی قرات ہوتی ہے، یعنی اس کے پہلے کوئی پڑھا، اس کے بعد انہوں نے سنا، اس کی حکایت کو اس طرح سے پڑھا، پھر اس کے بعد دوسرے نے سنا، اس طرح سے تطبیق کر کے سننے کی کوشش کی۔ جہاں وہ پڑھاتا ہے وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ یہاں سے غلطی ہوئی، یہاں آپ کو مد بڑھانا چاہیے، یہاں آپ کو غنہ کرنا چاہیے، اور پھر اس طرح سے کر کے سناتا ہے آپ کو، پھر آپ اس کی نقل کرتے ہیں۔ اگر یہ آدمی آپ نہیں پاتے ہیں تو کیسٹوں کے ذریعے سے یا تلاوت قرآن مجید کے جو طریقہ کار سکھائے جاتے ہیں انٹرنیٹ سے ذریعے، وہ سب سیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ کی بہت مشہور ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ حدیث کی جو آدمی کوئی غلط کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر نہیں طاقت ہے تو پھر زبان سے اس کو بدلے، پھر اگر نہیں طاقت ہے تو اپنے دل سے بدلے، اور یہ اضعف الایمان، سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہاتھ سے بدلنا تو سمجھ میں آتا ہے، زبان سے بدلنا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ دل سے بدلنے کا کیا معنی ہے؟ دل سے کیسے کسی منکر کو بدل سکتا ہے؟ اس لیے کہ منکر تو دیکھتا کسی اور کے پاس، اور دل اس کے پاس ہے۔ ان کا مقصود یہ ہے دل تو ہمارے پاس ہے، تو ہم اپنے دل سے اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ سے تو بدل سکتے تھے، زبان سے کہہ کے بدلوا سکتے تھے، لیکن دل سے کیسے بدلیں گے؟ تو وہ اپنے اسی بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ دل سے بدلنے کا کیا مطلب ہے حدیث میں۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ کو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ 3 درجات جو کیے گئے ہیں کہ یعنی ہاتھ سے بدلے، جیسے حکام ہوتے ہیں، یا آدمی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا آدمی یا میاں یعنی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ لوگ اپنے ہاتھ سے بدل سکتے ہیں، کہہ کر کے، روک کر کے، ان کو ہاتھ پکڑ کر کے، یا اسی طرح سے ان کو کچھ سزا دے کر کے بھی، یہ بھی بدلنے کا طریقہ ہے کہ نہیں ایسا کرو، سزا ملے گی تو آدمی پیچھے رہتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے، ہاتھ سے نہیں، مطلب زبان سے، وعد و نصیحت کے ذریعے سے، سمجھانے بجھانے کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ جیسے علماء اچھائیاں بتاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی آدمی ارشاد کر سکتا ہے، برائی سے روک سکتا ہے، دعوت تبلیغ کر سکتا ہے، ہاتھ کا استعمال نہیں، زبان سے اصلاح کر سکتا، سمجھا بجھا کر کے، تو یہ گنجائش اس کے لیے ہے۔ لیکن تیسرا راستہ جو ہے، یہ دل سے بدلنے والا، جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ دل سے کیسے بدل سکتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس برائی کو اپنے دل سے برا سمجھیں۔ وہاں بدل تو نہیں سکتے، لیکن اس کے بدلنے کے لیے داعیہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا، آپ دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ کام اس کے ساتھ برا ہے وہ بدل جائے، یا ہے کہ دل میں خود سے، اپنے دل میں اس کو برا سمجھیں گے تو کم از کم وہ کام خود نہیں کریں گے، تو یہ بھی دل کے بدلنے کا ایک طریقہ کار اپنے ذاتی طور پر ہے۔ اس لیے کہ دل کا عمل یہ اپنا ذاتی دل کا عمل ہے، جو آپ پر آپ کی جسم و جان سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کو ظاہر کرنے کی کئی شکلیں، ویسے بھی زبان سے بدلنے کے لیے، ہاتھ سے بدلنے کے لیے دل کے ارادے کے ساتھ ہی یہ سب شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہاتھ اور زبان سے ظاہر نہیں ہوتا وہ ارادہ، تو دل میں کیسے ارادہ ظاہر ہوگا، وہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ دل میں ارادے کے ظاہر ہونا کہ آپ کو دل سے برا سمجھیں، اس برائی کو بھی، اور اس برائی کرنے والے کو بھی سمجھیں کہ یہ غلط کر رہا ہے،
تو اس سے اگر آپ اخلاص کے ساتھ یہ سوچتے اور صحیح دل سے ایمان میں بٹھاتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ دل کی نیتوں کا، اچھی نیتوں کا ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے دل سے بدلنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ وہاں کچھ کہیں نہیں، نہ زبان سے کہیں نہ ہاتھ سے کہیں، لیکن جب آپ غلط کام دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں جب اس کی برائی بیٹھتی ہے تو آپ کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اس ہٹ جانے سے آپ نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن اس کے دل میں ایک احساس تو پیدا کیا آپ نے کہ یہ آدمی یہاں سے اٹھ کے چلا گیا تو اس لیے کہ ہم غلط کر رہے تھے، تو آپ کے دل کے اس احساس نے آپ کو اٹھنے پر مجبور کیا، اور اس اٹھنے نے اس کے اندر احساس کیا، تو دل سے بدلنے کا ایک راستہ یہ بھی ہوا۔ تو دل سے بدلنے کا ایک راستہ ہے کہ اس مقام، اس جگہ کو چھوڑ دی جس میں یہ کام غلط کیا جا رہا ہے، جس آدمی کے پاس یہ ہو رہا ہے، اور آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائے اس کی صحبت سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کبھی آپ کے جانے سے یہ منکر، یہ برائی اور بڑھ سکتی ہے، اور آپ کے رہنے سے اس پر کسی حد تک پابندی لگی ہوئی ہے، آپ کے احترام میں لوگ وہاں اتنا برائی تک نہیں پہنچتے، تو پھر آپ کو باقی رہنا ہی اچھا ہے، بھاگ کے جانا اچھا نہیں، اس لیے کہ آپ کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ اس برائی کو کسی حد تک روکنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں چپ چاپ رہ کر کے بھی اپنے وجود سے، تو یہ بھی دل کے بدلنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو وہاں بار بار رہنے سے آپ کو اپنے اوپر خطرہ ہے کہ ہم بھی بدل جائیں گے، تو پھر آپ کو اٹھ کے جانا ہی مناسب ہے۔ آئیے اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ دل سے بدلنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، ورنہ وہ دو انداز تو ظاہر ہیں، لیکن تیسرے بارے کے بارے میں آپ نے جو پوچھا ہے، آپ ہمیں اندازہ ہے کہ کچھ احساس ہوگا کہ ہاں دل سے بدلنے کا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس کے لیے، اور خود ذاتی طور پر اپنے لیے بھی، اپنے آپ کو اپنے ایک برے حال سے اچھے حال پر قائم رکھنے کے لیے دل کے اندر اس برائی کو برا سمجھتے ہیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز چرا لی ہے تو کیا اس چرائی ہوئی چیز کو واپس کرنا ضروری ہے، یا کہ اس کی وہ چیز نہ دے، کوئی دوسری چیز کسی طرح سے اس کو پہنچا دے؟ تو ہم بتائیں گے بھئی آپ نے کسی کی چیز چرا لی ہے، چرانا کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کی محفوظ جگہ سے اس چیز کو لے لیں، اس میں اجازت نہیں تو یہ چرانا ہی ہوتا ہے، اور اگر مار پیٹ کے لے لیں تو یہ چرانا نہیں تو ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی چیز چرا لی ہے تو اگر آپ کے پاس وہ چیز موجود بعینی ہے تو آپ وہی بعینی چیز اس کو واپس کر دیجئے، وہاں رکھ دیجئے، اور اگر نہیں رہ گئی ہے تو اسی جیسی چیز لا کے دیجئے، اور اگر اسی جیسی چیز بھی نہیں مل پاتی ہے اب، تو پھر اسی کے مماثل چیز جو ہے اسی طرح کی کوئی چیز لا کے دیجئے جو اس کے درجے کی برابر ہوتی ہو۔ اور مان لیجئے ایک پوزیشن یہ ہوتی کہ چیز چرائی گئی تھی اور چرانے والا ابھی پشیمان ہے اور دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس نہ وہ چیز رہی، نہ اس کے مماثل برابر کی چیز دینے کی وسعت رہ گئی، یعنی ابھی مفلوق الحال ہو چکا ہے، فقیر ہو چکا ہے بھی، اور لیکن احساس کہتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ چیز اس کے ذمہ میں باقی رہے گی۔ اگر مالدار ہو گیا، حالات درست ہو گئے، تو پھر اس کو واپس کر دینا چاہیے، اور نہیں ہو سکے تو چور چور ہی ہے، لیکن اسے توبہ اللہ سے کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل نکال دے جس سے اس کا یہ گناہ اس سے دھل جائے۔ ایمان تو نہیں جاتا ہے، لیکن ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ لا يسرق المؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مومن کی حدیث جو ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے، جس وقت چورا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے، لیکن جب چوری کے بعد واپس اس کا احساس ہوتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ لہذا ایک تو توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ کر لیجئے، اس کے بعد جو چیز چرائی ہوئی ہے لوٹا دیجئے، سمجھتا ہے کہ وہی بعینی ہوئی چیز تو صحیح، اور نہیں تو اس کی مماثل چیز صحیح، نہیں تو اس کی قیمت صحیح، اور اگر نہ ہو تو پھر جب وہ اس کے پاس ہو سکے تب صحیح، لیکن توبہ تو ہر حال میں ضروری ہے۔ آئیے ایک اور سوال کے طرف آتے ہیں جو ہمارے معاشرے سے متعلق ہے، جس کو ہمارے بھائی نے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو اپنی بیوی کو بہت لعن طعن کرتا ہے، اور مان لیجیے اسی طرح سے بیوی ہے جو اپنے میاں کو لعن طعن کرتی ہے، تو کیا اس لعن طعن کے نتیجے میں، جبکہ یہ ایک مبارک اور اچھا رشتہ تھا، اس لعن طعن کے نتیجے میں
کیا شادی بیاہ کے حساب سے دوسرے کے لیے حرام ہو جاتا ہے، یعنی شادی ٹوٹ جاتی ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں بھائی، اس لان تان کر دینے سے شادی نہیں ٹوٹ جاتی ہے، شادی نہیں ٹوٹ جاتی، شادی باقی رہتی ہے، یعنی طلاق نہیں ہو جاتا ہے، طلاق نہیں ہو جاتا ہے، لیکن یہ لان تان اپنی جگہ پر یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے، یہ لعنت نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ دونوں، چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو، دونوں میں سے جس کا بھی یہ گناہ ہو یا دونوں گناہ گار ہو اس سلسلے میں، تو انہیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس کو آپ لعن طعن کہتے ہیں ان سے آپ معافی طلب کریں، بھائی ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں اب سمجھ میں آیا ہے، چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو، اصلاح حال کر لینا، مصالحت کر لینا، اس برائی کی معافی مانگ لینا، یہی صحیح ہے، لیکن اس سے طلاق کا شبہ کرنا اچھا نہیں۔ شادی بیاہ سے متعلق ایک اور چیز وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے بیماری کے علاج کا خرچہ بھی برداشت کرے؟ تو بیوی کے علاج کا خرچہ، جیسے آپ کے اوپر اس کے خرچے کی ذمہ داری ہے، جواب میں کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اس کے اخراجات کی ذمہ داری ہے۔ اخراجات کئی طرح کے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے اخراجات ہیں، اسی میں سے دوا درپن کے بھی اخراجات ہیں، لہذا آپ کے اوپر اس کی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے۔ الا ہے کہ آپ خود ہی بہت مفلوق الحال اور بیوی کے پاس پیسے بہت ہیں تو اپنا علاج کرائے، تو اس پہ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں، لیکن آپ اپنے حالات کے حساب سے اس کا علاج کرائیں گے جتنا آپ کے پاس نفقات اور مصروفات میں سے پائے جاتے ہیں۔ اور آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں جواب ہوں گے۔ جب تک رجا دیتے ہوئے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔